بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی ہر وقت گھر میں ہی بند رہتی، کبھی گھر سے باہر نہ نکلتی۔ اگر میں کہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تو صاف منع کر دیتی۔ میرے پوچھنے پر ہی اس کا تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، اور وہ ایسے خوفزدہ ہو جاتی جیسے میں اس کو کہیں لے جا کر کوئی نقصان پہنچاؤں گا۔ اگر میں اور زیادہ ضد کرتا تو رونے لگتی اور کہتی مجھے نہیں جانا۔ میں شاپنگ کا کہتا تو کہتی آپ کو جو پسند ہے وہ لے آئیے، لیکن وہ باہر نہ نکلتی، حد تک کہ اپنے میکے تک نہ جاتی تھی۔ اگر میں اس سے پوچھتا تمہیں تمہارے میکے چھوڑاؤں تو وہ صاف انکار کر دیتی، اور جب بھی اس کے گھر والوں کو اس کی یاد آتی وہ آ کر مل کر چلے جاتے۔ لیکن یہ سب کب تک چلتا؟ ساری زندگی ایسے رہنا تو ناممکن تھا۔ میرے اٹھنے بیٹھنے والے بھی تھے اور رشتہ دار بھی، جن کے گھر دعوت پر بھی میں نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ پوچھتے کہ بیوی کہاں ہے تو میں کیا کہتا؟ یہ ایک بار کی بات تھوڑی تھی کہ بہانہ ہی بنا دیتا۔ یہ ماجرا میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ میں نے کئی بار اپنی ساس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے تو وہ لا علمی کا اظہار کر دیتی اور کہتی شاید اسے باہر نکلنا پسند نہیں ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس کو باہر نکلنا نہیں پسند ہوگا، لیکن ضرورت کے تحت تو نکلنا پڑتا ہے نا۔ وہ تو جب سے گھر آئی ہے باہر دیکھتی بھی نہیں۔ میرے دوستوں نے میری شادی کی دعوت دی، اور ایک نہیں سب نے، لیکن میں نہیں جا سکا کیونکہ یہ باہر جانے کو راضی ہی نہیں ہوتی۔ میرے چچا ناراض ہو گئے کیونکہ میری بیوی ان کے گھر نہیں گئی، اور اگر میں اس سے سختی یا زبردستی کروں تو پھر وہ روتی ہے۔ میری باتیں سنتے میری ساس پریشانی سے لب کاٹنے لگی۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے میرے سامنے جو انکشاف کیا اسے سنتے میں چونک گیا۔ وہ بتا رہی تھی کہ میری ساس نے جو مجھے بتایا میں اسے سننے کے بعد خاموش ہو گیا۔ دل میں ہزاروں سوالوں نے جنم لیا تھا۔ میں مزید اپنی ساس کو کچھ نہ کہہ سکا، جبکہ وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا، لیکن میری بیوی نے رو دھو کر منت سماجت کر کے مجھے منا لیا۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیوی نہیں سدھرے گی، تو میں نے اسے مستقل اسی کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن اس کی حرکتیں مزید مشکوک ہو گئیں۔ وہ رات کو اٹھتی اور خود کو غسل خانے میں 4 گھنٹے بند کر لیتی۔ میں ساری رات دروازہ بجاتا رہتا، اسے آوازیں دیتا رہتا، اس سے پکارتا، لیکن وہ آگے سے کوئی جواب ہی نہ دیتی۔ جبکہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اندر سے پانی گرنے کی آواز بھی نہ آتی۔ پھر وہ 4 گھنٹے غسل خانے میں بند کیا کرتی تھی؟ جب وہ صبح باہر نکلتی تو میں اس سے پوچھتا تم اندر کیا کر رہی تھی اور اتنی دیر سے کیوں باہر نکلی؟ تو وہ پہلے تو ٹالتی، پھر میرے زیادہ پوچھنے پر بتاتی کہ میری طبیعت خراب تھی۔ بھلا طبیعت بگڑنے کا غسل خانے سے کیا تعلق تھا؟ میں نے اس سے پوچھا طبیعت خراب تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں ہاسپٹل لے چلتا تمہیں۔ تو وہ بولی معمولی سی طبیعت خراب ہوئی تھی، آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کے میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے غصے سے اس کا بازو تھاما اور اسے جھنجھوڑ کے پوچھا تو پھر یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر یہ تنگ نہیں کر رہی ہو تو یہ کیا کر رہی ہو؟ ساری رات باتھ روم میں بند رہی۔ میں دروازہ بجاتا رہا، میرے دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے کہ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، لیکن تم نے مجھے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ کہتی ہو کہ بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا چاہتی کیوں آخر تم؟ میں نے غصے سے اسے بری طرح ڈانٹا تو وہ ایک دم سے رونے لگی۔ میں جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا ایک دم نرم پڑ گیا اور اس کا بازو چھوڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اسے کچھ بھی کہنا بیکار تھا، اس لیے میں کمرے سے ہی باہر نکل آیا۔ کہیں نہ کہیں میرا دل پرسکون تھا کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ میں آفس چلا گیا۔ جب تھکا ہارا واپس آیا تو وہ بالکل نارمل تھی۔ مجھے اچانک اپنے صبح کے غصے پر ملال ہوا، اور میری بیوی کا مسکراتا چہرہ دیکھتے اور زیادہ۔ کوئی نہ کوئی برائی تو سب میں ہوتی ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اپنے صبح کے رویے کی معافی مانگی تو اس نے بنا نخرے کے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے اسے محبت سے سمجھایا دیکھو تمہاری یہ حرکتیں نا مجھے پریشان کرتی ہیں۔ تو اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور کہا آئندہ سے میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کو پریشانی ہو۔ میں نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوم لیا اور آفس کا کام کرنے روم میں چلا گیا۔ رات کو وہ جلد ہی سو گئی۔ میں آفس کا کام کر رہا تھا۔ کل میٹنگ کے لیے امپورٹنٹ فائل تیار کرنی تھی۔ جب میری بیوی نیند سے اٹھی اور اپنا فون اٹھایا، میں چونکا کہ وہ فون اٹھائے باتھ روم چلی گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے روکوں، پر وہ جلدی سے اندر گھس گئی۔ میں نے نظر انداز کر دیا کہ واپس آ جائے پھر پوچھوں گا۔ پھر پہلے 1 گھنٹہ، دوسرا، پھر تیسرا۔ جب وقت زیادہ ہو گیا تو میں نے اسے آواز لگائی، پر کوئی جواب نہ ملا۔ میں ٹھٹک گیا۔ میں نے دروازہ بجایا پر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ مجھے بے تحاشا غصہ آیا کہ صبح میرے اتنے بولنے کے باوجود اس نے میری بات کو جوتے کی نوک پر مارا۔
اور یوں نظر انداز کر دیا؟ میرے اندر تو غصے کا طوفان اٹھنے لگا۔ میں نے چلانا شروع کر دیا اور اسے کہا ابھی کہ ابھی باہر نکلو، مگر وہ نہ نکلی۔ میرے دل میں شک کی لہر اٹھی کہ پہلے وہ کہیں باہر نہیں جاتی تھی، پھر اس نے رات غسل خانے میں گزارنی شروع کر دی۔ میرے دماغ میں کلک ہوا کہ یہ معاملہ جتنا سیدھا میں لے رہا ہوں اتنا سیدھا نہیں ہے، بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ میری بیوی جتنی نیک دکھتی ہے اتنی ہے نہیں۔ بھلا موبائل کا غسل خانے میں کیا کام تھا؟ میں نے وہ رات بہت مشکل سے کاٹی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب میری آنکھ لگی۔ جب الارم سے واپس کھلی تو میری بیوی بیڈ پر میرے برابر سو رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور آفس چلا گیا۔ آفس میں بھی میرا ذہن میری بیوی میں ہی اٹکا رہا۔ میں واپس گھر آیا تو مجھے کمرے سے آواز آ رہی تھی، وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر چلا گیا۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کا فون اٹھایا، لیکن اس کے فون کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی اور موبائل آن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے غصے سے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی؟ چپ چپ کر۔ تو وہ بولی کسی سے نہیں، میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے بولا جھوٹ بولتی ہو، میں نے کمرے کے باہر سے خود سنا تم کسی سے باتیں کر رہی تھی اور اب تم مکر رہی ہو۔ میں غصے سے چلایا تو وہ سہم گئی اور بولی میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی، یقین آئے تو بے شک آپ امی کو فون کر کے پوچھ لیں۔ وہ کہتے ساتھ رونے لگی۔ مجھے اس کے رونے سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ بات بات پر روتی تھی اور مجھ سے ایسے ڈر جاتی تھی جیسے میں کوئی بھوت پریت ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رونا بند کرو، کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو وہ اور بھی رونے لگی اور بولی آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ یہ سچ تھا، مجھے اس کے کردار پر شک ہو رہا تھا، اور اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے بھی ہوتا، کیونکہ اس کی حرکتیں ہی مشکوک تھی۔ میں نے اسے معافی نہیں مانگی، نہ ہی ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی۔ رات کو میں بھی اس کی طرف سے منہ پھیر کے سو گیا۔ سویا میں صرف اس کے سامنے تھا، در حقیقت میں جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ آج رات بھی جاتی ہے یا نہیں۔ میں انتظار کرنے لگا اور وہ روز کی طرح اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس بار میں نے اسے نہیں روکا، نہ ہی میں نے اسے کہا کہ باہر نکلو، نہ ہی میں نے دروازے پر دستک دی۔ آج تو اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، پھر وہ باتھ روم میں کیوں گئی تھی؟ اب پانی سر سے گزر چکا تھا اور اب کسی بھی صورت مجھے اپنی بیوی کا راز جاننا تھا، اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب میں اس کے راز سے پردہ ہٹاؤں گا اور اس کی حقیقت جانوں گا جو وہ چھپا کر رکھتی ہے۔ اگلے دن جب میں صبح آفس کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کمرے میں نہیں ہے اور باتھ روم بھی خالی ہے۔ باہر کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بالکل نارمل ہو گئی ہے۔ میں فریش ہو کر باہر گیا تو وہ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو چونک گیا کیونکہ اس کی آنکھیں سوجھی ہوئی تھیں، ایسے لگتا تھا کہ وہ بہت روئی ہو۔ میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا اور ناشتہ کر کے آفس جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا میں آج رات گھر نہیں آؤں گا، مجھے ایک میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ وہ جواباً کچھ نہ بولی، شاید ناراض تھی۔ میں آفس آ گیا۔ رات کے وقت میں گھر کی دوسری چابی سے خاموشی کے ساتھ دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ میری بیوی بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ میں اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے، لیکن شاید وہ سو رہی تھی کیونکہ اس نے آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ میں فوراً جلدی سے باتھ روم میں گھس گیا اور دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ صبح جو باتھ روم میں رکھا پانی کا بیرل میں خالی کر کے گیا تھا وہ اب بھی خالی تھا۔ میں نے موقع دیکھا، صبح ہی اس کے اوپری حصے میں ایک سوراخ کر دیا تھا۔ میں آہستگی سے اس میں بیٹھا اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات تھوڑی اور گہری ہوئی تو معمول کے مطابق میری بیوی باتھ روم میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا میری تو روح کانپ گئی، میرا دل پھٹنے لگا۔ میں یقین نہ کر سکا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے، کیونکہ میری بیوی… میرا نام عمیر ہے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں آرکیٹیکٹ انجینئر ہوں اور ایک گورنمنٹ ادارے پر اچھی پوسٹ اور اچھی تنخواہ پر کام کرتا ہوں۔ ہمارا فیملی بزنس بھی ہے، لیکن مجھے اس میں دلچسپی نہیں کیونکہ میں اپنا کام اور نام خود بنانے پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے گھر میں صرف 4 افراد ہیں، ایک میرے ابو جو اب بھی جوان لگتے ہیں اور بزنس سنبھالتے ہیں، میری والدہ ہاؤس وائف کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی ہیں اور معاشرے میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں۔ میرا ایک بھائی ہے جو ابھی NED میں انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا ہے۔ ہمارا گھر بہت خوشحال تھا، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا جب گھر میں میری شادی کا ذکر چل رہا تھا۔ میں خود سیٹلڈ ہونے سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کی ابھی ہمت نہیں رکھتا جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا۔ میرے ابو تو راضی ہو گئے، جبکہ میری امی کو میری باتیں بالکل پسند نہیں آئیں اور انہوں نے میری کسی بات کو سیریس لیے بنا
میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت کوشش کرتا کہ وہ میری شادی نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی نہ مانتی اور آئے دن مجھے کوئی نئی لڑکی ہی دکھاتی رہتی اور کہتی پسند کرو۔ میں اس روز روز کے ڈرامے سے تنگ آ چکا تھا۔ ابھی یہ سب کچھ جاری تھا جب میری خالہ کا فون آیا۔ وہ امریکہ میں رہتی تھیں اور ان کے شوہر بزنس مین تھے۔ وہ لوگ ہم سے بھی کافی زیادہ امیر تھے۔ میری خالہ وہاں میرے خالو کے ساتھ بزنس سنبھالتی تھیں۔ بزنس تو محض ایک بہانہ تھا، لیکن ان کا مقصد میرے خالو پر نظر رکھنا تھا کہ کہیں آزاد ماحول میں وہ بھی آزاد پرندے کی طرح اڑ نہ جائیں۔ ان کی ایک بیٹی جس کی عمر 19 سال تھی اور وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن وہ بتاتی تھی کہ ان کی بیٹی پڑھنے لکھنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی، جسے سنتے میرے امی ابو کو تو حیرت ہوتی، پر مجھے بالکل نہیں، کیونکہ وہ ایک آزاد ماحول میں رہنے والی لڑکی تھی اور وہاں رہنے والی لڑکیاں تعلیم سے زیادہ بوائے فرینڈز بنانے پر توجہ دیتی ہیں۔ امی نے بتایا کہ خالہ کی پوری فیملی پاکستان آ رہی ہے۔ میں خوش ہوا، لیکن امی کی اگلی بات پر میری خوشی تیل ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ میں تمہاری خالہ کی جانے سے پہلے ان کے یہاں پر رہتے ہوئے ہی تمہارا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس بات سے بہت اختلاف کیا، پر وہ نہ مانی اور اپنی دوست کی بیٹی کو میرے لیے پسند کر لیا۔ میری خالہ امریکہ سے آئیں تو گھر میں الگ ہی رونق لگ گئی، لیکن مجھے اصل جھٹکا تو ان کی 19 سالہ بیٹی کو دیکھ کر لگا، جو بالکل معصوم گڑیا جیسی تھی، ڈری سہمی خالہ کے ساتھ چپکی چپکی۔ وہ کہیں سے بھی آزاد ماحول کی پرورش پائی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ انڈے کی طرح سفید تھا اور چہرے پر گلاب جیسا گلال۔ اس کی آنکھیں بھی بڑی بڑی بے حد خوبصورت تھیں اور سب سے بڑھ کر اس کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ بہت حسین تھا۔ وہ سر پر حجاب لپیٹے ہوئے تھی کہ اس کے سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مکمل حسن کا پیکر لگ رہی تھی۔ اس کی پلکیں مستقل نیچے جھکی ہوئی تھیں، جبکہ وہ شاید میرے دیکھنے پر گھبرا بھی رہی تھی۔ مجھے اس کے گھبرانے پر ہنسی آئی۔ چہرے سے ہٹ کر میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی، پھر اس کے پیر پر جو بالکل مومی گڑیا کی طرح تھے۔ میں اس کو دیکھتے یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کہیں نہیں دیکھی۔ جبکہ وہ مزید گھبراتے اپنی امی میں گھسی جا رہی تھی۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں بعد میں آنے کا کہہ کر منظر سے غائب ہو گیا۔ گھر میں میرے نکاح کی باتیں چلنے لگیں، جبکہ میری توجہ ہر وقت خالہ کی بیٹی پر ہوتی، جو عمر میں مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی۔ اس کا نام ہادیہ تھا۔ مجھے اسے دیکھنا بہت اچھا لگنے لگا۔ وہ شرم و حیا والی بھی تھی۔ میرا دل بدلنے لگا۔ میں 2 دن میں ہی ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہا، اور جب امی نے مجھے بتایا اپنی دوست کی بیٹی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح پکا کر دیا ہے، تو میری سانس رکنے لگی۔ کسی اور سے نکاح کا تصور ہی میری جان نکال رہا تھا۔ میں نے امی کو منع کر دیا اور کہا امی میں آپ کی دوست کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میرا منع کرنا تھا کہ میری امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ شدید غصہ ہوئیں اور بولیں یہ کیا بکواس ہے، تم اب منع نہیں کر سکتے۔ وہ بے انتہا غصے میں تھیں۔ میں نے انہیں بتایا امی میں کسی صورت آپ کی دوست کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میری بات سنتے میری امی صدمے سے مجھے دیکھنے لگیں۔ کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد غصے سے گھرائیں اور بولیں اگر کسی کو پسند کرتے تھے تو پہلے کیوں نہیں بولا؟ میں نے سر جھکایا اور امی کو کہا مجھے خود 2 دن پہلے محبت ہوئی ہے، اور اب ایسے لگتا ہے کہ اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ میری باتیں سنتے میری امی ایک دم سنجیدہ ہو گئیں، پھر گہری سانس لیتے مجھ سے پوچھا اچھا کون ہے وہ لڑکی؟ اور ساتھ ہی مجھے گھورنے لگی۔ تو میں نے سر مزید نیچے جھکاتے ہادیہ کا نام لیا اور کہا امی میں ہادیہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا کہنا تھا کہ امی نے ایک دم میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی تم ایسا سوچنا بھی مت، ہادیہ بھی چھوٹی ہے، اس کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے امی کو سنجیدگی سے دیکھا اور کہا امی صرف 4 سال کا فرق ہے ہمارے درمیان، شادی ہو سکتی ہے اور میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ امی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہا ہادیہ سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو وہ بولی وہ تمہارے بھائی سے منسوب ہے، میں نے 2 دن پہلے ہی تمہارے چھوٹے بھائی راہیل کے لیے ہادیہ کے رشتے کی بات کی ہے اور انہوں نے ہاں بھی کر دی ہے۔ اب چھوٹے کے لیے منع کر کے بڑے کا نہیں بول سکتی۔ جبکہ میں پتھر بنا امی کو سن رہا تھا کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں میری اماں اسی کو میرے بھائی کے ساتھ منسوب کر رہی ہیں۔ میں نے بھی امی کو اپنا فیصلہ سنایا اور کہا ٹھیک ہے آپ ہادیہ اور راہیل کی شادی کر دیں، لیکن پھر میری شادی کے خواب سے جانا چھوڑ دیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ میں کہتے ساتھ کمرے سے نکلنے لگا کہ ٹھٹک کے رک گیا، کیونکہ میری خالہ دروازے پر کھڑی تھیں اور شاید سب کچھ سن چکی تھیں۔ میں چہرہ جھکا گیا۔
جب میری خالہ اندر آئیں اور بولیں، راحیل ہو یا عمیر، مجھے دونوں بہت عزیز ہیں۔ اگر عمیر ہادیہ سے محبت کرتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہادیہ سے عمیر کی شادی کرنے پر۔ خالہ کی بات سن کر میرے دل کی کلی کلی کھل گئی۔ خالہ کے گلے لگ گیا اور مسرت سے ان کا ماتھا چوم لیا۔ میری خالہ نے بھی مجھے پیار کیا اور بولی، لیکن ایک شرط ہے۔ میں چونک گیا۔ ہادیہ کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، شرائط کی کیا بات تھی۔ میری ساس نے میرے سامنے 3 شرائط رکھی۔ پہلی، تم کبھی ہادیہ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، پھر چاہے بات کتنی بھی بڑی ہو۔ میں نے خالہ سے کہا، میں ان مردوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ پھر انہوں نے دوسری شرط بتائی اور بولی، تم کوئی بھی غلط فہمی ہو یا جتنی بھی بڑی بات ہو، ہادیہ کو طلاق نہیں دو گے۔ میں اس بار سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے خالہ کو گلے لگا لیا اور یقین سے کہا کہ آپ اپنے دل سے سارے خدشات نکال دیں خالہ، میں ہادیہ کو کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا، پھر چاہے اس کی غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ وہ میری بات پر مسکرائیں اور بولیں، میں نے ہادیہ کو بہت محبت سے پالا ہے، کبھی اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی، تو تم بھی مت کرنا، وہ بہت نازک ہے۔ تو میں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ خالہ کے اقرار کے بعد امی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا اور میرا اور ہادیہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ میری اور ہادیہ کی نکاح کی جگہ شادی ہو گئی۔ میرے خالو کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا اور وہ بھی پاکستان آ گئے تھے۔ ہماری شادی بہت خوبصورتی سے ہوئی، لیکن صرف میرے لیے، جبکہ ہادیہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی۔ وہ مجھ سے گریزاں تھی، جبکہ میری خالہ اسے سمجھاتی رہتی۔ وہ شوخ و چنچل بھی نہ تھی، وہ بہت مختصر بولتی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ اور شادی کے بعد وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی، جبکہ مجھے روم میں آتا دیکھ کر ہی رونے لگی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا، ہاتیہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مجھ سے مت ڈرو۔ تو وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب مجھے اس پر بہت پیار آیا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت دوں گا۔ پہلے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں گا، اس کا دوست بنوں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہنے کی کوشش کرنے لگا، جسے دیکھتے میری خالہ بھی بہت خوش اور مطمئن رہتی۔ ہادیہ کی وجہ سے انہوں نے بھی پاکستان رہنے کا ہی فیصلہ کیا، کیونکہ ہادیہ کے علاوہ ان کا کوئی نہ تھا۔ میں ہادیہ کو لے کر اپنے آفس سے ملے ایک خوبصورت فلیٹ میں شفٹ ہو گیا، جو 2 کمروں پر مشتمل نئی طرز کا بنا ہوا تھا۔ میری امی سخت خفا ہوئی کہ میں الگ کیوں ہو رہا ہوں، تو میں نے انہیں کہا، امی، میں کچھ مہینوں کے لیے جا رہا ہوں تاکہ ہادیہ کے ساتھ اکیلے وقت گزار سکوں، اس سے دوستی کر سکوں۔ میری بات سمجھتے امی خاموش ہو گئی اور الگ گھر لینا کارآمد ثابت ہوا۔ ہادیہ سے میری دوستی ہو گئی، اس نے مجھ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے بات بھی کرتی، لیکن پھر اچانک سب عجیب ہونے لگا۔ وہ بہت عجیب عجیب حرکتیں کرتی، باہر نہ جاتی، باتھ روم میں بند ہو جاتی، اور جب راز جاننے میں باتھ روم میں چھپا تو جو میں نے دیکھا، میرے لیے تو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اگلی صبح ہی میں اپنی خالہ کے گھر گیا اور اپنی خالہ کو سب کچھ بتاتے ساری بات پوچھی اور کہا، مجھے ہادیہ کے بارے میں سچ سچ سب کچھ بتائیں۔ تب وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رونے لگیں اور مجھ سے منت کرنے لگیں، بیٹا بیٹا، ہادیہ کو طلاق نہ دینا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا، میں ہادیہ کو طلاق نہیں دوں گا، لیکن مجھے ایک بار اس کی سچائی بتا دیں۔ تو میری ساس آنسو صاف کرتے مجھے سچ بتانے لگیں۔ میری خالہ اور خالو بزنس میں مصروف ہوتے تھے، جبکہ گھر میں ایک میڈ ہوتی تھی جو گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور ایک چوکیدار۔ باقی ملازمین کو مالکان کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ میری خالہ کی میڈ ان کے جانے کے بعد سو جاتی تھی، جبکہ ہادیہ اکیلی ہوتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ڈرپوک اور حساس نیچر کی تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے گھر کا چوکیدار ہی اسے ہراس کرتا تھا، جس سے چھپ کر وہ باتھ روم میں بند ہو جاتی تھی اور پوچھنے پر کچھ بتاتی بھی نہیں تھی کہ وہ چوکیدار سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اگر ہم اسے کہیں باہر لے جاتے وہ رونے لگتی اور چوکیدار کے ڈر سے باہر نہ جاتی۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آئی تو دیکھا چوکیدار دروازے پر نہیں تھا۔ میں اندر گئی تو اندر کا منظر دیکھتے میری روح کانپ گئی کہ میری ہادیہ باتھ روم میں بند رو رہی تھی اور وہ چوکیدار اس کو ہلکی آواز میں بری طرح دھمکا رہا تھا۔ جب سے ہادیہ کی شخصیت میں بہت بڑا بدلاؤ آ گیا۔ میں نے بہت سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ اپنے اندر کا ڈر نہیں نکال پا رہی۔ یہ سب سنتے میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس دن باتھ روم میں نے بھی تو یہی سب دیکھا تھا۔ ہادیہ باتھ روم میں خود کو لاک کیے ایک کونے میں کسی ڈری بچی کی طرح بیٹھ گئی تھی، ساتھ ساتھ روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کسی سے ڈر سے پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ میں اسی لمحے باہر نکل کر اس کے پاس آیا تو وہ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ گئی اور بس بار بار یہی بولتی رہی، وہ باہر کھڑا ہے، وہ مجھے پکڑ لے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا،
باہر نکلنا چاہا پر وہ رونے لگی۔ وہ رات میں نے ہادیہ کے ساتھ باتھ روم میں ہی گزاری۔ میں نے اپنی خالہ سے پوچھا، ہادیہ نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا اور آپ نے کیوں چھپایا؟ تو وہ بولی، میں نے ہی ہادیہ کو منع کیا تھا کہ وہ کسی کو نہ بتائے، تمہیں بھی نہیں۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں تم اسے غلط نہ سمجھو۔ اس دن کے بعد سے میری محبت ہادیہ کے لیے مزید بڑھ گئی۔ میں نے کسی اچھے ماہر نفسیات سے واپس ہادیہ کا علاج شروع کروایا۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور ہمارا ماشاءاللہ سے اب ایک بیٹا بھی ہے، لیکن ہادیہ میں اب بھی کچھ خوف باقی ہے۔ وہ پہلے سے سنبھل گئی ہے لیکن باہر نکلنے سے اب بھی خوف زدہ ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت ہمارے بیٹے سے چپکی رہتی ہے، جبکہ میری ساس کو اس بات کا بے حد ملال ہے۔ انہوں نے ہادیہ پر توجہ دی ہوتی، اس سے وقت دیا ہوتا تو آج معاملات کچھ اور ہوتے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی اولاد کو نوکروں کے سپرد نہ کریں۔ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، انہیں اپنا وقت اور محبت دیا کریں، یہ ان کا حق بھی ہے اور آپ کا فرض بھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔